محترم سامعین، میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ مومن مرد مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے، تو وہ لوگ اپنے اوپر بہتان اور کھلی ہوئی گمراہی کو اپنے اوپر بوجھ کے طور پر لاد رہے ہیں۔ میرے محترم، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا، مومن مرد مومن عورتوں کو تکلیف دینا، یہ سخت گناہ میں سے ایک گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص ایسا کرے گا اسے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا، اس کی بابت مفسرین بیان کرتے ہیں۔ الگ الگ مفسرین نے الگ الگ طریقوں سے اپنی کتاب میں باتیں لکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین مہیا کر رہا ہو اور اس کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شرک کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خالق و مالک سمجھیں، کھلانے والا پلانے والا اللہ ہو اور مانگنے کی نوبت آئے تو کسی اور سے مانگیں، تو یہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا ہوا۔ کسی مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ یہ جو ابن آدم ہے، آدم کی اولاد ہے، یہ مجھے دن رات تکلیف دیتا ہے، اور تکلیف دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دنوں رات کو زمانے کو گالیاں بکتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ یؤذونی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اور تکلیف اس طرح دیتا ہے کہ وہ دنیا کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، موسموں کو برا بھلا کہتا ہے، دنوں رات کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ سورج چاند ستارے، یہ ہوا پانی، یہ پیڑ پودے، یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین چلاتا ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی دنوں رات کو بدلتا ہوں، تو دنوں رات کو گالی دینا یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے۔ جسے ہم اپنی زبان میں خصوصی طور پہ کہتے ہیں، جب ہمارے اوپر کوئی وقت برا آ جاتا ہے یا ہمارے ساتھ میں کچھ برا لوگ کرنے لگتے ہیں یا کچھ حادثے آ جاتے ہیں جس کے تحت میں ہمارا گھر برباد ہو جاتا ہے، کھیت کھلیان برباد ہو جاتے ہیں، تو ہماری زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں کہ یہ زمانہ بہت برا آ گیا ہے، زمانہ بہت خراب چل رہا ہے۔ میرے بھائی، زمانہ وہی ہے جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وہی چاند، وہی سورج، وہی ستارے، وہی ہوا، وہی پانی، ساری چیزیں وہی ہے۔ لوگوں کے کرتوت الگ ہو گئے ہیں، زمانہ نہیں بدلا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، لوگوں کے چال چلن بدل گئے ہیں، اخلاق و کردار بدل گئے ہیں، اعمال بدل گئے ہیں، اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ زمانے کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی ہے۔ زمانہ تو وہی ہے۔ تو جو شخص ایسی الفاظ کا اپنے زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک مفسرین نے لکھا کہ اللہ کو تکلیف دینے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا، کیا کہے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری باز پرش نہیں کی، تو میرے پاس آ کر کے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا الہ العالمین
تجھے اس تمام چیزوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیمار کیسے پڑ سکتا ہے؟ تو اللہ اس بندے کو جواب دے گا کہ فلاں وقت فلاں بندہ تیرے سامنے آیا ہوا تھا، وہ بھوکا تھا، تجھ سے سوال کر رہا تھا، اور سوال کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رب کے نام سے مانگ رہا تھا۔ وہ پیاسا تھا، وہ پانی طلب کر رہا تھا، وہ رب کے نام سے طلب کر رہا تھا۔ وہ بیمار تھا، بیماری کے اخراجات طلب کر رہے تھے، اور وہ رب کے نام سے کر رہا تھا۔ تو نے اس کی مدد نہیں کی، گویا کہ تو نے میری مدد نہیں کی۔ تو اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے نام سے، اس کا نام لے کر کے مانگے، اور اس کے بندے جس کو استطاعت اللہ نے دیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت دے رکھی ہے، جو اس لائق ہے اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کی مدد نہیں کرتا، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح سے پھر رسول کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسول کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں کہ ہم ان کو جسمانی تکلیف دیں، ان کے راستے کے اندر جیسے منافقین کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتے تھے، ہم وہ ایسا کچھ کام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے چھوڑ کے گئے ہیں، جو طریقے بتا کے گئے ہیں، جو چال چلن کے، بات ویوہار کے جو طریقے بتا کے گئے ہیں، جو اسلامی شریعت کو ہمارے سامنے ظاہر کر کے گئے، ان تمام طریقوں کو چھوڑ کر کے ہم اپنا منمانا طریقہ اختیار کریں، یا ان لوگوں کو طریقہ اختیار کریں جس پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا، یعنی یہود و نصارہ، ہنود، ان تمام قوموں کے اقوال کو لے کر کے ہم دنیا کے اندر اٹھے اور بیٹھے، ان تمام لوگوں کے طور طریقوں کو لے کر کے ہم دنیا کے اندر اسی کو ترقی سمجھیں اور اسی کے راہ کو اپنائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہوا۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اسے اللہ رب العالمین نے کہا اعد لهم عذابا مہینا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کی بعد کی آیت میں اللہ نے کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وعظیما، کہ جو لوگ کسی مسلمان مرد کو، مومن مرد کو، مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں اور بغیر کسی عذر کے، یعنی وہ گنہگار نہیں ہے، جرم کے اندر وہ شریک نہیں ہے، وہ جرم نہیں کیا ہے، اس کے باوجود ایسے لوگ جو مومن مرد کو، مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ گویا کہ اس کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنے اوپر بہتان کو لاد رہے ہیں، جرم کو لاد رہے ہیں، اور گناہ کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو، جو مومن کو، جو اللہ کے بندے کو، جو اللہ کو، جو رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے برا ہے۔ میرے محترم، کسی کو تکلیف دینا یہ اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے، اور تکلیف دینے والے لوگ بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، کہ جو لوگ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، خواہ کا پریشانی کا باعث بنتے ہیں، کسی کے لیے کوئی جرم نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے لیے گڈھے کھودتے ہیں، اور اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے افکار کے ذریعے سے، اپنی ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی لاتوں کے ذریعے سے، غرض جیسا بھی ہو سکے اس طریقے کو اپنا کر کے کسی مومن مرد کو تکلیف دیتے ہیں یا مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کا شیوا اسے بتایا ہے جسے اللہ رب العالمین، جس پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ تم لوگ ایسے نہ بن جاؤ جیسے کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیا۔ کہنے کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ نہ چلو، ان لوگوں کے طور طریقے پہ نہ چلو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف دیا، اور ان کے تکلیف
کے راہ میں حائل ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے کہا تم ویسے نہ ہو جاؤ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو تکلیف دینا یہ ضال مضل جو لوگ گمراہ قوم ہیں، یہود و نصارہ ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جب کوئی شخص تکلیف دے رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی موسیٰ یاد آ گئے اور آپ نے کہا لقد اوذی موسیٰ فی سبیل، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس راہ میں اوذی آذًا کثیرا، بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دیا اور انہوں نے اس پہ صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہترین بدلہ رکھا. تو میرے محترم، کسی کو تکلیف دینا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو لوگ یہود و نصارہ ہیں. ایک مسلمان کا کام یہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے اور مسلمان اس وقت قسم پرسی کے عالم میں تھے، تکلیف کے عالم میں تھے، ان کو کھانے پینے اور یہاں تک کہ رہنے سہنے کی تکلیفیں تھی. اور اس پہ متضاد یہ کہ جو لوگ منافقین تھے وہ مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ میں برا سلوک کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے وہ لوگوں جو اسلام کے اندر صرف زبان سے داخل ہوئے ہو اور ان کا دل ابھی تک ایمان نہیں لایا ہے، لا تؤذی المؤمنین، تم لوگ مومنین کو تکلیف نہ دو. یعنی صحابہ کرام ہیں، مکہ چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں، گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں، انہیں رہنے سہنے کھانے پینے کی تکلیف ہے اور اوپر سے منافقین اوپر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن اندر سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے منافقین کی جماعت، تم مسلمانوں کو ایسا سلوک نہ کرو. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں یا تو وہ یہود و نصارہ ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، صرف زبانی دعویٰ ہوتا ہے، صرف زبان سے مسلمان ہے، ان کا دل ابھی تک ایمان سے خالی ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے. زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر ابھی تک اس کے اندر ایمان نہیں آیا ہے. تو آج بھی جو شخص یہ کام کرے گا، یعنی کسی مسلمان کو تکلیف دے گا، مومنین کو تکلیف دے گا، گویا کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے. ایسے لوگ مسلمان حقیقت میں نہیں ہیں، وہ اسلام کے طریقے پہ نہیں ہیں بلکہ یا تو یہود و نصارہ کے طریقے پہ ہیں یا تو وہ منافقین کے طریقے پہ ہیں. میرے محترم، مسلمان آخر ہوتے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ہم میں بہتر مسلم کون ہے، ہم میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ دیکھیے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس مسلمان کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، یعنی اسے کوئی تکلیف نہ دے. مسلمان حقیقت میں وہی ہے جس کے وجہ سے، جس کی زبان کی وجہ سے، جس کے ہاتھ کی وجہ سے دوسرے مسلمان سکون میں رہے، وہ محفوظ رہے، حقیقت میں وہ مسلمان ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کسی اور مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ سامنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح سے آپ نے مومن کے تعلق سے کہا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا المؤمن، کہ مومن وہ ہوتا ہے من یأمن جارہ بوائقہ، کہ مومن حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ ہو. مومن وہ ہوتا ہے جس کا پڑوس میں رہنے والا شخص، جس کے ساتھ میں رہنے والا شخص اس کی تکلیف سے محفوظ ہو. یعنی دونوں حدیثوں کو دیکھیں تو ان دونوں کے اندر جو باتیں ملتی ہے کہ یہ کہ انسان اپنے علاوہ کسی اور کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہو
یا اپنی زبان کے ذریعے سے ہو، اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کسی اور کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، کسی اور کو تکلیف نہ دے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو حقیقت میں مومن ہے اور حقیقت میں مسلمان ہے، اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ حقیقت میں مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسی کا لفظ استعمال کیا ہے، لفظ پڑوسی اس کے کئی قسمیں ہیں، تقریباً 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑوس 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جو ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، ہمارے گھر کے بازو میں ہوتے ہیں یا پاس پڑوس میں ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ ہندو یا غیر مسلم ہوتے ہیں، ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے، اس کا ایک حق ہے۔ اور ہمارے محلے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو مسلمان بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں، ہمارے پاس میں بھی رہتے ہیں، پڑوس میں بھی رہتے ہیں، اس کا 2 حق ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرے وہ شخص جو ہمارے ساتھ میں بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے 3 حق ہیں۔ تو پہلا، جو مومن کے گھر کے پاس میں رہتا ہے اور وہ غیر مذہب کا ہے، اس کا ایک حق ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے اسلام نے قید نہیں لگایا کہ مومن ہو یا مسلم ہو یا منافق ہو یا یہود ہو یا غیر ذمی ہو یا ذمی ہو، کوئی بھی ہو، آپ پڑوس میں رہنے کی وجہ سے اس کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا ہی کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پڑوسی ہے لیکن ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو ہمارا 2 حق بن جاتا ہے۔ ایک پڑوس کا حق بن جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ایمانی جو رشتہ ہوتا ہے، اسلام کا جو رشتہ ہوتا ہے، وہ دوسرا حق بنتا ہے کہ ایک مومن بھی ہے اور دوسرے بات میں پڑوس میں بھی ہے، تو اس کو ہمیں زیادہ حق دینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہمارا پڑوس میں بھی ہے، ایمان والا بھی ہے اور ہمارا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا اور زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً یہ تیسرے قسم کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، جو ہمارا ایمانی رشتہ بھی رہتا ہے اور پڑوس بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں طریقے سے، ان تینوں وجہ سے اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہمارے وہ ہاتھ سے محفوظ رہے، ہماری زبان سے وہ محفوظ رہے، ہمارے قیل و قال سے محفوظ رہے اور ہمارے افکار سے محفوظ رہے، ہماری عقلوں سے محفوظ رہے، ہماری چالاکی سے محفوظ رہے اور ہماری نادانی سے محفوظ رہے۔ اگر حقیقت میں ہم یہ کام انجام دیتے ہیں تو ہم پڑوسی کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں انجام دے رہے ہیں تو ہم پڑوسی کے ساتھ میں وہ سلوک کر رہے ہیں جسے اسلام بالکل ناپسند کرتا ہے۔ یعنی اسلام ایسی چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ انسان پڑوس میں بھی ہو اور ہم اس کو تکلیف بھی دیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے۔ میرے محترم، پڑوس یہ بہت وسیع معنی میں رہتا ہے۔ وسیع معنی یہ اس قدر کہ پڑوس ہمارا وہ بھی ہے جو ہمارے گھر کے بازو میں ہے، پڑوس ہمارا وہ بھی ہے جو ہمارے ساتھ میں چلتا پھرتا ہے، سفر کرتا ہے، پڑوس وہ بھی ہے جو ہمارے کاروبار میں شریک ہے، جو ہمارے کاروبار کے بازو میں رہنے والا ہے، پڑوس وہ بھی ہے جو ہماری فطرت کے ساتھ میں مل آہنگ ہے، ہماری عقل و دماغ کے ساتھ میں ہم آہنگ ہے۔ ایسے لوگ تمام کے تمام ہمارے پڑوس والے ہیں، اور ان تمام شکلوں کے اندر ہمیں اپنی زبان کو، اپنی ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو، اپنی اعضاء کو، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو ان تمام صورتوں کے اندر برابر رکھنا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے محترم، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کے لیے کتنا خیال رکھا ہے۔ اسلام نے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کے لیے کیا کیا ہدایات دیے ہیں، چند احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے کہ جب تم بازار جاؤ اور تمہارے ہاتھ میں کوئی دھاردار ہتھیار ہو، یعنی چھری ہو، تلوار ہو، آپ اپنی زبان میں بھالا گناسا ہو، اور تم لے کر کے بازار میں جا رہے ہو،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ یا تو تم اس کو میان کے اندر رکھ دو، یعنی اس کے جو دھاردار چیزیں ہیں اس کو تم کسی کھول کے اندر رکھ دو، یا نہیں اگر تمہارے پاس میں کھول ہے تو تم کم سے کم یہ کرو کہ اس دھار کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے چلو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دھاردار چیزوں کو لے کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں نکلیں گے یا بازار کے اندر نکلیں گے یا گاؤں کے اندر لکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی دھار کی وجہ سے کسی کو کوئی عینی چوب نہ جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ لگ جائے، خراش نہ آ جائے۔ تو اسلام نے ہمارے لیے یہ تعلیم دیا ہے کہ اگر تمہیں یہ نوبت بھی آ جائے کہ تمہیں کچھ کرنا ہو، تمہیں دھاردار لے کے چلنا ہی ہے، تو اس کی نیام پر تم خود ہاتھ رکھ لو گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف نہ ہو اس کی ایک اور حدیث کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا یحل لمسلم ان یاخذ متاع اخیہ، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کا کوئی سامان لے لے، کوئی سامان اپنے بھائی کا کوئی لے لے، یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے ان یاخذ عصا اخیہ، کہ اپنے بھائی کا ایک لاٹھی لے لے، لاٹھی معمولی سی ڈنڈی وغیرہ اگر کوئی کسی کا لے لیتا ہے، اسلام نے کہا کہ اگر تم بغیر پوچھے لیتے ہو، بغیر اس کی اجازت سے لیتے ہو تو تمہارے بھائی کو تکلیف ہوگی۔ اسلام نے اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا ہے۔ میرے بھائی، آج ہم لوگ جس ماحول کے اندر رکھ رہے ہیں، آج ہمارا ماحول یہ ہے کسی کا سامان کہیں پہ رکھا ہوا ہے، کسی کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ہم بلا ضرورت بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی جانے بوجھے ہم اس شخص کا سامان لے لیتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام نے اس کو منع قرار دیا ہے کہ تم اپنے بھائی کا بھلے سامان سڑ رہا ہے، بھلے اس کا سامان برسوں سے پڑا ہوا ہے، اس کی چیز اس کے پاس میں رکھی ہوئی ہے اور آپ کو ضرورت ہے، آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اجازت لینا پڑے گا۔ اگر آپ اجازت نہیں لیتے ہیں تو اس کا وہ سامان بھلے وہ سڑ رہا ہو، گر رہا ہو، کسی بھی صورت میں ہو، آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا وہ سامان لے لو۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو اسلام نے اتنا خیال رکھا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی ادنا چیز بھی لینا ہو تو آپ اجازت کے ساتھ میں لے لیں، اجازت نہیں ہے تو آپ اس کا سامان نہیں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کا ہمیں حکم دیا کہ کسی انسان کو کسی انسان سے تکلیف نہ ہو کہ اگر تم 3 شخص ہو اور کہیں سفر میں جا رہے ہو یا کہیں پہ تم بیٹھے ہوئے ہو اور 3 میں سے 2 آدمی الگ ہو کر کے کانا پھوسی کرنا شروع کر دے، یعنی سرگوشی کرنا شروع کر دے، بات کرنا شروع کر دے اور تیسرے کو اس کی جگہ پہ چھوڑ دے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بھی درست نہیں ہے۔ وجہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر 2 آدمی آپس میں مل کر کے کوئی بھی بات کرتے ہوں، بھلے وہ اچھی باتیں کر رہے ہوں، لیکن تیسرے شخص کو تکلیف ہوگی کہ پتہ نہیں وہ میرے ہی متعلق تو نہیں بات کر رہا ہے یا میرے ہی تعلق سے باتیں تو نہیں کر رہا ہے، وہ سامنے والے کو وہ تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی برداشت نہیں۔ اسلام کے اندر اتنی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کہ اگر 3 آدمی ہیں تو 2 آدمی الگ ہو جائے اور 1 آدمی کو چھوڑ دے، تو اللہ کے نبی نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک کی تعلیم دی کہ زور سے تلاوت کر رہے ہیں، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص اس کے بازو میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی ثواب کا کام کر رہا ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ بھی ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری زور سے تلاوت کرنے کی وجہ سے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ تکلیف یہ ہوگی کہ اس کو سجود میں، اس کے رکوع میں، اس کی عبادت کے اندر خلل پیدا ہوگا، آپ کی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائے گی۔ آپ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے باوجود اسلام کہتا ہے کہ آپ زور سے مت پڑھو۔ اس کی وجہ یہی ہے
کہ آپ زور سے پڑھو گے سامنے والے کو تکلیف ہوگی، وہ نماز کے اندر اس کو خلل ہوگی، اتنی سی بھی تکلیف کو اسلام نے حرام کرا دیا ہے اور کہا کہ تمہارے لیے اس وقت بھی قرآن کو زور سے پڑھنا جائز نہیں ہے، قرآن تم زور سے نہیں پڑھ سکتے ہو کیونکہ سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔ میرے محترم، ہمارے معاشرے سے ملتا جلتا ایک اور بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، غالباً ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معلوم ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو غلام ہیں اور حبش کے رہنے والے ہیں اور بہت ہی زیادہ کالے کلوٹے ہیں۔ کسی کالے کو کالے کلوٹے کہنا ہماری زبان کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ کسی کانے کو کانے کہہ دینا، کسی لنگڑے کو لنگڑے کہہ دینا، کسی اندھے کو اندھے کہہ دینا، عیب والے کو عیب کے نام سے پکار لینا ہمارے معاشرے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم اس کے نام سے ہی نہ جان کر کے اس کے عیبوں سے لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ شخص، وہ جو کانا ہے، وہ بلا جو لنگڑا ہے، یعنی ہم ان کے ناموں کو نہیں جانتے ہیں لیکن ان کے عیبوں سے ہم اس کو بہتر طریقے پہ جانتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے کا عام چلن ہے، ہم تمام لوگ اسی کے اندر جسے بسے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں او کالے کلوٹے کے بیٹے، انہوں نے بات درست کہی تھی، انداز غلط تھا۔ یہ کہنے کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے کالے کلوٹے کا بیٹا کہا اور اس کی وجہ سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کی وجہ سے حضرت بلال کو تکلیف ہوئی اور وہ تکلیف کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا کہ کریں اور کہتے ہیں کہ ابو ذر نے مجھے یہ لفظ سے بلایا ہے اور مجھے یہ کہا ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو حکم دیتے ہیں کہ تم جا کر کے حضرت بلال سے معافی مانگ لو اور اس سے اپنے گناہ جو تم نے کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے جا کر کے تم معافی مانگو۔ اگر معافی نہیں مانگتے ہو تو تم گنہگار ہو گئے، تم سمجھو اور تمہارا رب سمجھے۔ میرے محترم، یہ حدیث ہمارے سامنے ہے اور ہمارا معاشرہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر اس حدیث کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ہماری زبان سے ہم کس طرح سے اپنے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں اور ہم نہ جانتے ہوئے کسی کالے کو ہم کالے کہہ کے اس کو دلی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس میں میرا کیا قصور کہ میں کالا ہو گیا، یہ بنانے والا تو میرا رب ہے۔ کوئی اندھا کہے گا اس میں میرا کیا قصور، کیا میں نہیں آنکھ چاہتا تھا، یہ تو رب نے بنایا ہے نا، تو پھر میرا اس میں کیا قصور ہے۔ کوئی لنگڑا کہے گا لنگڑا ہونے میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو رب کا بنایا ہوا ہے۔ تو کسی کانے کو کانے کہنا، کسی لنگڑے کو لنگڑے کہنا، کسی اندھے کو اندھے کہنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری اس زبان کی وجہ سے، اس بولنے کی وجہ سے سامنے والے کے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کا احساس جو اسے ہوتا ہے ہمیں نہیں ہوتا۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ فلاں شخص کی جگہ آج میں صحیح سالم ہوں، اگر میں ہی لنگڑا ہوتا، لوگ مجھے لنگڑا کہہ کے بلاتے تو مجھے کتنا دکھ ہوتا۔ یہی چیز اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم کسی کو برے القاب کے ذریعے سے، برے ناموں سے اور ان کے عیبوں کے ذریعے سے ہم کسی کو نہیں پکاریں گے۔ اسلام نے اس قدر ہمارا خیال کیا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ تکلیف کسی کے دل کے اندر نہ ہو، اس طرح سے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ اس ذرا سی بات کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ میرے محترم، اسی حدیث کے تحت کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر خصوصی طور پہ جو ہمارا رشتہ داری آپس کے اندر بنتا ہے، ہم آپس کے اندر کسی کے جیجا بنتے ہیں تو کوئی ہمارا سالہ بنتا ہے، کسی کے ہم چچا ہوتے ہیں کوئی ہمارا بھتیجا ہوتا ہے، کسی کے ہم ماموں ہوتے ہیں کوئی ہماری ممانی ہوتی ہے، کوئی ہماری سالی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے یہ چیز اس قدر عام ہے کہ ہم اس کو برا تک نہیں سمجھتے ہیں اور شان سمجھتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی وہ چھوٹا بچہ ہے اس کو ہم اس کی ماں کا نام لے کر کے گالی دے دیتے ہیں۔ کوئی ہمارا چھوٹا سالہ ہے، ان سالے کو ہم اس کو زبان سے گالی دے دیتے ہیں۔
رشتہ داری میں آپ کا سالہ ہے، لیکن آپ کو کس نے حق دیا کہ اس چھوٹے بچے کو اس القاب کے ذریعے سے آپ پکاریں یا اس کی ماں بہن کو آپ گالی دیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو گالی دیا جا رہا ہے اور گالی کی وجہ سے اس کے دل کے اندر آر ہوتی ہے، اسے شرمندگی ہوتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے؟ اسلام نے اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا کہ آپ بھلے آپ کا سالہ ہے، بھلے آپ کا بھتیجا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ماں بہن کو آپ گالی دیں اور جیسا چاہیں آپ اس کو گالی دیتے بیٹھیں اور آپ اپنا حق جتائیں کہ یہ سالی میں آدھا ہوتا ہے یا مامی میں آدھا ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ غلط ہے کہ ہم کسی کو اس کی ماں بہن کے ساتھ میں گالی دیں یا ہم کو کوئی ماں بہن کی گالی دے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ رشتہ داری ہے اور اس رشتہ داری کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو ان القاب کے ذریعے سے پکاریں اور وہ تمام لوگوں کے اندر اپنے لیے تکلیف کا احساس کرے یا اس کو تکلیف ہو جائے۔ اسلام نے اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا ہے۔ میرے بھائی، اسلام نے یہاں تک تکلیف نہ ہو کہ جانوروں کا بھی خیال رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں ایک عورت کا۔ اس عورت کا تذکرہ کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ وہ عورت بہت ہی زاہدہ ہے، بڑا نیک ہے، عبادت گزار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کی ایک فطرت ہے۔ فطرت اس کی یہ ہے کہ اس نے ایک بلی پالی ہے اور وہ بلی کو باندھ کے رکھی ہے اور اس کو باندھ کے رکھنے کی وجہ سے نہ اس کو دانہ دیتی ہے نہ پانی دیتی ہے، وہ بلی مر گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس عورت جو زاہدہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے اور بڑے ہی متقی پرہیزگار ہے، اس جانور کو اس نے جو تکلیف دیا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ان کی تمام عبادت کو اللہ رب العالمین بیکار کر دے گا اور اس عورت کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ اتنی سی بھی تکلیف کو، یعنی بے زبان جانور کی بھی تکلیف کو اسلام برداشت نہیں کرتا ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ میرے بھائی، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں، ان تمام لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو تکلیف دیتا ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے، کون شخص ایمان والا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ ایمان والا، خدا کی قسم وہ نہیں ہو سکتا، ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یعنی انسان کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جو ایمان کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، صوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اگر ہم اپنی پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں یا ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں آتا ہے تو ہمارا ایمان اس وقت مکمل نہیں ہوتا بلکہ وہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار شرطیہ طور پہ کہا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو ہم میں سے جو لوگ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، آپ یقین مانیے اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت بھی بیکار ہو جاتی ہے جو شخص کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا اور کہا گیا کہ یہ جو عورت ہے یہ تھوڑی بہت عبادت کر لیتی ہے لیکن اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے اس کے پڑوسی ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہی فی الجنہ، کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ یعنی وہ عورت تھوڑے اعمال کر رہی ہے لیکن اپنی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں، اس کے ساتھ والے محفوظ ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گی۔ پھر دوسری عورت کا تذکرہ ہوتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ وہ عورت بہت ہی زیادہ صوم و صلات کی پابند ہے، روزے بھی رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، زکوٰۃ و صدقات بھی کرتی ہے اور نفلی عبادات بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، اس کی زبان سے اس کی پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا خیر فی، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ یعنی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اگر کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور حد سے زیادہ تکلیف دیں یا تھوڑا تکلیف دیں، ہمارے یہ جو نماز ہیں، یہ جو روزے ہیں، یہ تمام کے تمام چیز اکارت چلے جائیں گے۔ تو ہمارا آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بابت کہتے ہیں کہ سب سے بہترین مسلمان ہم میں وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ یعنی ایمان والا حقیقت میں وہ ہے اور سب سے بھلا انسان وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، یعنی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بھلائی کا راہ دکھانے والا، لوگوں کا زیادہ سے زیادہ کار خیر کے اندر شامل ہو کر کے آگے کی طرف بڑھانے والا، یہ شخص سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے افکار کی وجہ سے، اپنے خیالات کی وجہ سے وہ لوگوں کی بھلائی کا سوچتا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے آپ کو تکلیف دینے سے بھی روکتا ہے اور لوگوں کو بھلائی کا راستہ بھی دکھا رہا ہے۔ تو ایسا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ اچھا انسان ہے، سب سے زیادہ برکت والا انسان ہے۔ اور اسلام نے تو یہاں تک ہمیں بھلائی کا حکم دیا ہے کہ اور اتنا زیادہ بھلائی کی طرف ابھارا ہے کہ راہ چلتے ہوئے راستے کے اندر اگر کوئی روڑا ہے، کوئی پتھر ہے یا کوئی کیچڑ پڑا ہوا ہے اور راستے کے اندر گندگی ہے اور ہم دل سے ایمان کے ساتھ میں اس راستے کی صفائی کر دیتے ہیں، اس راہ سے پتھر کو ہٹا دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے لوگوں کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ ایمان والوں کا راستہ ہے، یعنی ایمان والوں کا طریقہ ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کیا کرے، راہ کے اندر کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو، اس کو ہٹا کر کے دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیاری صحابی ابو ذر ہی ہیں، کئی اعمال کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب سے بھلا والا کون ہے، سب سے اچھا اعمال کون ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، جہاد کرنا۔ پھر پوچھتے ہیں اس کے بعد سب سے بہتر کام کون ہے؟ تو کہتے ہیں کوئی بھی غلام ہے اس کی قرض کو، اس کی غلامی کو اس سے آزاد کرا دینا، یہ بہتر کام ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر میں یہ تمام کام نہ کر سکوں تو پھر میں آخر میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تکف شرک عن الناس، تمہاری جو برائی ہے اس سے تم لوگوں کو باز رکھو، یعنی تمہاری برائی سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تمہارا جو شر ہے وہ تم تک ہی محدود رہے، تمہاری شر کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ سب سے زیادہ بھلائی کا کام ہے اگر تم ایسا کر سکتے ہو۔ یعنی اگر کسی کو تم تکلیف، کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے ہو، کسی کو تم اچھی راہ کے طرف رہنمائی نہیں کر سکتے ہو، تو کم سے کم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، آپ اپنا راستہ چلو، آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سب سے برا شخص وہ ہے، سب سے بیکار شخص وہ ہے جس کی برائی کی وجہ سے، جس کی برائی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس آنے سے، لوگ اس کے پاس بیٹھنے سے دور بھاگے، وہ شخص معاشرے کا سب سے برا انسان ہے۔ یعنی انسان سب سے برا وہ ہے جس کی برائی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگیں، اس کی صحبت کو اختیار نہ کرے، اس کی مجالس کو اختیار نہ کرے، اس کے ساتھ میں گفتگی کرنا پسند نہ کرے، اس کے ساتھ میں کاروبار کرنا پسند نہ کرے، اس کے ساتھ میں لین دین کرنا پسند نہ کرے، وہ شخص سب سے برا ہے۔ میرے محترم،
ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اگر کسی کے ساتھ میں بھلا نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے اچھائی کی طرف راستہ نہیں دے سکتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی سے، اپنے شر سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ یہ اسلام کے اندر بہت ہی سنگین جرم ہے۔ اور اس جرم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من آذا مسلمن، کہ جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو اس کی اذیت کی وجہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں فقد آذانی، وہ مسلمان کو تکلیف نہیں دے رہا ہے بلکہ وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دیتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کو تکلیف دے گا اللہ رب العالمین نے کہا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہے۔ یعنی وہ شخص لعنتی ہے جو کسی کو تکلیف دے یا تکلیف کا باعث بنے یا کسی کے لیے تکلیف کے راستے ڈھونڈے یا اس کے لیے دماغ لگائے یا عقل لگائے کہ چلو فلاں شخص کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں صحیح مسلمان بننے اور صحیح مومن بننے کی توفیق دے۔